صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری نشانیوں کو ہماری آیات کو احکامات کو اولئک یہی لوگ اصحاب النار جہنم والے ہیں ہم فیہا وہ اسی جہنم میں خالدون ہمیشہ رہنے والے. یا بنی اسرائیل اے بنو اسرائیل اذکروا تم یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو التی وہ نعمتیں انعمت علیکم جو میں نے انعام کی تمہارے اوپر وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو بعہدی میرے وعدے کو اوفے میں پورا کروں گا بعہدکم تمہارے وعدے کو وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے فرحبون پس تم ڈرو. کلام مجید فرقان حمید کا یہ ایک انداز اور طریقہ رہا جہاں بھی مسلمان مومنوں کا تذکرہ کیا گیا وہیں پر کافروں کا بھی ضرور تذکرہ کیا گیا. جہاں جنت کا تذکرہ کیا گیا وہاں اس کے ساتھ جہنم کا تذکرہ بھی کیا گیا. جہاں منافقین کا تذکرہ کیا گیا وہاں پر مخلصین کا تذکرہ بھی کیا گیا. جہاں مشرکین کا تذکرہ کیا گیا وہاں موحدین کا تذکرہ بھی کیا گیا. یہ کلام مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ایک انداز اور طریقہ رہا. گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مومنوں کا تذکرہ فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو میری آسمان سے نازل کرتا ہے ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر دنیا کے اندر بھی کوئی خوف نہیں ہے اور آخرت کے اندر بھی کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ یہ مسلمان ہے، مومن ہے، متقی پرہیزگار ہے. اور اس کے برعکس دوسرا طبقہ والذین کفروا جنہوں نے اس ہدایت کا انکار کر دیا، اس کو ٹھکرا دیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جو ہم نے آسمان سے بنو آدم کی اصلاح اور تربیت کے لیے جو احکامات نازل کیے، جو نشانیاں بیان کی ہیں، ان کو بھی جھٹلا دیا. جس طرح مومن متقی حضرات اللہ کی جنت کے وارث بن جائیں گے، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح یہ کافر منافق اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ٹھکرانے والے ہمیشہ اللہ کی جہنم کے اندر رہیں گے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے، یہ کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ہے جہنم جو ہے. یا بنی اسرائیل اس سے پہلے اللہ نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، دیگر مختلف اصحاب مذاہب کو مخاطب کیا لیکن اجمالاً کیا، نام نہیں لیا. پہلی دفعہ اللہ نے کلام مجید کے اندر جو ہے بنو اسرائیل کو ڈائریکٹ بنیم جو ہے وہ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اے بنو اسرائیل. اسرائیل در حقیقت عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا معنی اللہ کا بندہ ہوتا ہے. اسراء بندے کو کہتے ہیں اور عید اللہ کو کہتے ہیں. اللہ کے بندہ یہاں سے مراد جو ہے سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے. یا بنی اسرائیل اے بنو اسرائیل اے یعقوب کی اولاد اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم
میری ان نعمتوں کو یاد کرو، تھوڑا سا غور و فکر تو کرو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی ہے۔ کبھی آسمان سے من سلوے کی صورت کے اندر، کبھی فرعونیوں سے نجات کی صورت کے اندر، کبھی کسی شکل کے اندر، کبھی کسی شکل کے اندر، میں اللہ نے جو تمہارے اوپر انعامات کیے، تمہارے اوپر نعمتیں نازل کی، انہیں تھوڑا سا یاد تو کرو، کہیں ان کی ناشکری تو نہیں کر رہے۔ اوفو بعہدی، جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کرو۔ یہ وعدے کی جو وفا ہے، ایفاء العہد جو ہے، یہ دین کا ایک اہم ترین معاملہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پہ ارشاد فرمایا، ایک منافق کی بڑی نشانی کیا ہے؟ اذا وعد فاخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے وہ بدعہدی کرتا ہے، وعدہ توڑ دیتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اس کے باوجود بھی وہ منافق ہے۔ تو بنو اسرائیل کو بھی اللہ رب العزت نے جو ہے مخاطب کر کے کہا وَأَوْفُوا بِعَہْدِي، میرے ساتھ تم نے بڑے وعدے کیے ہیں، اسے پورا کرو۔ ایک وعدہ تو یہ بھی تھا تورات اور انجیل کے اندر کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر مبعوث ہو جائیں تو ان کی رسالت اور نبوت پہ ایمان لے آنا، جیسا کہ تیسرے پارے کے آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے یہ سارے معاملات کا تذکرہ فرمایا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث ہو جائیں، اللہ انہیں رسالت اور نبوت کے منصب سے مشرف فرما دے، تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس پر ایمان لے آئیں، اس پہ جو نازل کردہ کلام مجید ہے فرقان حمید، اس قرآن پہ اس پر بھی ایمان لے آئیں، اس وعدے کو پورا کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، اگر تم لو اقاموا التوراۃ والانجیل لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اگر کما حقو جو ہے بنو اسرائیل تورات اور انجیل پہ کما حقو عمل کر لیتے تو ان کا کھانا اور رزق جو ہے وہ آسمان سے بھی نازل ہوتا، زمین سے بھی پیدا ہوتا، لیکن بدعہدی کر دی، اس وعدے کو بھول گئے، اس عہد کو توڑ دیا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، وعدے کی وفا کے وقت جو ہے میرا ڈر اور خوف جو ہے ضرور ملحوظ خاطر رکھنا کہ ایک دن مرنے کے بعد جو ہے تم نے میری عدالت کے اندر پیش ہونا ہے اور زندگی کی پائی پائی کا احساس دینا ہے، ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، بتا اس کی کتنی شکر بجا رہی ہے۔ تو یہ کلام مجید اور فرقان حمید جو ہے یہ بنو آدم کی اصلاح اور تربیت کے لیے سب سے بڑا دستور ہے، سب سے بڑا منشور ہے۔ آج کتنے لوگ پریشان ہیں، مختلف مشاکل کی وجہ سے، مختلف مشکلات کی وجہ سے پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئی ہیں، تو یہ کلام مجید فرقان حمید نے اور اللہ کی وحی نے جو ہے ان مشکلات سے نجات کے بے شمار طرق اور ذریعے بتائے ہیں۔ آئیے گزشتہ دروس کی طرح آج کے درس کے اندر بھی میں ایک نسخہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اگر یہ نسخہ یاد کر لیں، بہت ساری بیماریاں جو ہیں، بہت ساری مشکلات جو ہیں اور بہت سارے بحرانوں سے اللہ آپ کو نجات نصیب فرما دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حقیقت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی عزبیت جو ہے اس شخص کو حاصل ہو چکی ہے۔ کس شخص کو؟ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہے، اللہ کے خالق ہونے پہ راضی ہے، مالک ہونے پہ راضی ہے، اس کے رازق ہونے پہ راضی ہے، وبالاسلام دینا، اور دین برحق جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے اسی دین برحق پہ راضی ہے، کسی اور چیز کو دین تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس دین اسلام سے ہٹ کر اگر آپ کسی اور دین پہ عمل کی کوشش کریں گے، اس کو دستور حیات اور منصور حیات بنانے کی کوشش کریں گے تو تباہی اور بربادی آپ کو مقدر بن جائے گی۔ اسی دین پہ راضی ہو جائیں جو اللہ نے آسمان کے اوپر سے وحی کے ذریعے نازل کیا، چاہے یہ وحی کتاب اللہ قرآن مجید کی صورت میں تھی یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی باسند صحیح حدیث کی صورت کے اندر تھی۔
یہ دونوں چیزیں اللہ کا دین تھی. قرآن بھی اللہ کا دین ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی جو تشریح اور وضاحت بیان فرمائی ہے وہ بھی اللہ کا دین اور شریعت ہے. اور یہ دونوں چیزیں شریعت ہیں. جو شخص اسی پہ راضی ہو جاتا ہے کائنات کا کامیاب ترین انسان ہو جاتا ہے. آپ سمجھیں اس شخص نے ایمان کی حلاوت، عضویت، مٹھاس اور حقیقت کو پہچان لیا. حقیقی مومن وہ بن چکا ہے من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پہ کما حق کو ایمان لا چکا ہے، وہ سمجھے کہ وہ حقیقی مومن ہے. پہلا فائدہ کیا ہے اس ذکر کا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. جو ان تین چیزوں پہ راضی ہو چکا ہے اسے پہلا فائدہ اللہ کے پیغمبر نے کیا بتایا؟ وہ سمجھے کہ وہ حقیقی مومن ہے. یہ ایک لیبارٹری ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بیان فرما دی. یہ ایک میزان اور ترازو ہے، کسوٹی ہے جس میں آپ اپنے ایمان کو پرکھ سکتے ہیں کہ آپ اس پہ یہ کو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، یہ تین چیزیں ہیں. آپ اس کو یاد کر لیں. کتنا مشکل ذکر ہے. اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا آپ کو ایمان کی حقیقت محسوس ہوگی. آپ نماز پڑھیں گے آپ کو مٹھاس محسوس ہوگی. آپ روزہ رکھیں گے آپ کو سکون محسوس ہوگا. آپ حج کریں گے آپ کو چین نصیب ہوگا. آپ دیگر عبادات کریں گے آپ کو حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوگی. آج بنیادی طور پر جو ہے ہم قرآن سنتے ہیں لیکن محسوس نہیں ہوتا. تھکاوٹ ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں. یہ عام لمبا ہو چکا ہے. یہ پریشانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید کا معنی نہیں سمجھ آتا، تفسیر نہیں آئی، ایمان کی حقیقت کا علم نہیں ہے. ورنہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں ایک رکعت کے اندر اللہ کے پیغمبر نے پوری سورت بقرہ بھی پڑھی، سورت آل عمران بھی پڑھی اور سورت النساء بھی پڑھی ایک رکعت کے اندر. یہ قریباً 5.5 پارے کے کم و بیش ہو جاتے ہیں. ایک رکعت کے اندر اللہ کے پیغمبر نے پڑھ دیے ہیں. آپ کو حقیقت ایمان کا علم تھا. آپ جب قرآن پڑھتے مٹھاس محسوس ہوتی، حلاوت محسوس ہوتی، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. آج ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اس قرآن کی حلاوت اور مٹھاس محسوس نہیں ہوتی. تو ذاک طعم الایمان، اللہ کے پیغمبر نے کہا جس نے یہ تین چیزوں پہ راضی ہو گیا، تین چیزوں کا صحیح معنی میں اقرار کر لیا، اس پہ عمل پیرا ہو گیا، سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اسے ایمان کی حلاوت، مٹھاس اور حقیقت سے روشناس فرما دیتا ہے. دوسرا فائدہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب اذان ہو جائے، مؤذن اذان دے دے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ بھی، اور جو شخص یہ الفاظ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی غفر لہ. جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اذان کے بعد، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جس شخص کے گناہ معاف ہو جائیں، گناہوں سے بخشش ہو جائے، نجات ہو جائے، کائنات کا کتنا خوش قسمت اور کتنا خوش نصیب انسان ہوگا. ساری زندگی انسان گناہوں کی بخشش طلب کرتا رہتا ہے، اپنے اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. اور یہ چھوٹا سا ذکر ہے، آپ اذان کے بعد پڑھے گا اور اللہ آپ کی زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. تیسرا فائدہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اثر موجود ہے. آپ نے فرمایا من خاف من امیر ظلم، اگر کسی ظالم بادشاہ کے ظلم کا خطرہ ہو، کسی معاشرے کے شخص کے ظلم کا خطرہ ہو، ظالم کے ظلم سے اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر کیا کہو؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وبالقرآن حکما واماما انجاہ اللہ. اگر کوئی شخص یہ الفاظ پڑھے گا اللہ اس ظالم شخص کے ظلم سے اسے نجات نصیب فرما دے گا. آج بہت لوگ ہیں مختلف لوگوں کی وجہ سے پریشان حال ہے. کوئی حکومت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی معاشرے کے کسی بڑے شخص کی وجہ سے پریشان ہے. غریب غربا جو ہے ہمیشہ ظالم کے ظلم کے اندر دبے گیا ہے. اس ظالم کے ظلم سے اگر نجات چاہتے ہو اللہ کے پیغمبر نے ایک نسخہ بتا دیا. تو یہ تیسرا فائدہ ہے اس ذکر کا. اور چوتھا فائدہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ مسند احمد کی حدیث ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یمسی او یصبح و یصبح، جو شخص صبح و شام جو ہے
جو مسلمان مومن جو ہے صبح کے وقت اور شام کے وقت جو ثلاث مرات 3 مرتبہ یہ ذکر پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو شخص یہ صبح شام 3 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک بڑا فائدہ کیا دیتے ہیں، اللہ قیامت کے دن اسے راضی فرما دے گا۔ وہ جو کہے گا اللہ اس کی بات کو تسلیم کر لے گا، وہ جو چاہے گا میرا اللہ اسے راضی کر کے چھوڑے گا۔ آج ایک بڑا انسان معاشرے کا کسی شخص کو یہ کہہ دے آپ جو کہیں گے میں آپ کی بات مان لوں گا، تو یہ کس نے وہ آپ سمجھتا ہے میں کتنا خوش نصیب انسان، خوش بخت ہوں، اور جسے قیامت کے دن جو ہے اتنے پریشانیوں کے دن، ہولناک دن، دردناک دن کے اندر اللہ یہ کہہ دے کہ آج کے دن میں تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا، کبھی ناراض نہیں کروں گا، اس سے بڑا خوش نصیب اور خوش بخت انسان کون ہو سکتا ہے؟ یہ چوتھا بڑا فائدہ۔ ایک اور فائدہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سنا ابی داؤد کی حدیث ہے، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ، جو شخص یہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا کہتا ہے، یہ 3 چیزوں پہ رضامندی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب اور فرض قرار دیتے ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا جو ایمان عقیدے کے ساتھ جو ہے یہ ذکر پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن جنت نصیب نہ کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بلکہ موجم الکبیر طبرانی کے اندر تو یہاں تک لفظ موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص یہ پڑھتا ہے صبح کے وقت رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، جو شخص یہ پڑھتا ہے کلمات، اس پر عمل کرتا ہے، اس پہ عقیدہ رکھتا ہے، اپنے رب کے اللہ کے رب ہونے پہ راضی، محمد کریم کے رسول ہونے پہ راضی، اور دین اسلام کے اسلام اور شریعت ہونے پہ راضی، جو شخص یہ اقرار کرتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَنَا الزَّعِيمُ، میں گارنٹی دیتا ہوں قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے اسے اللہ کی جنت کے اندر لے جاؤں گا۔ اور جس کا قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ لیں گے، اس وقت تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ وہ اللہ کی جنت کے اندر داخل نہیں کر دے۔ دنیا کا خوش نصیب انسان، خوش بخت انسان ہے، یہی قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے، یہی قرآن ہماری تربیت کرتا ہے، اصلاح کے یہی پہلو تو قرآن مجید سے اخذ ہوتے ہیں۔ بنو اسرائیل نے اللہ کے وعدوں کو توڑ دیا ہے، میں نے اور آپ نے بھی اپنے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، جب ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں واشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس وقت ہم 2 چیزوں کا بڑا اقرار کرتے ہیں، اپنے اللہ سے ایک ایگریمنٹ اور معاہدہ کرتے ہیں، اللہ تیری توحید میں کبھی شرک نہیں کروں گا، تیرے نبی کی رسالت اور نبوت کے اندر جو ہے کائنات کے کسی شخص اور فرد کو کبھی بھی شریک نہیں کروں گا۔ یہ بہت بڑا معاہدہ اور عہد ہے، یہ بھی ایک وعدہ ہے۔ آج ہم نے بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اپنے عقیدے پہ نظر ثانی کرنی ہے، اور دیکھنا ہے کیا ہم اپنے اللہ کے اس عہد اور معاہدے پہ کیا ہم بھی گامزن اور قائم ہیں۔ اگر قائم ہے تو کچھ نصیب ہے، اگر وہ وعدہ اور عہد توڑ چکے ہیں، عہد دوبارہ جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما کے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت میں موت نصیب فرمائے۔